دوحہ میں اس وقت رات کے ٹھیک 7:30 ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مجلس شورا نے صحافت اور مطبوعات کے امور کو منظم کرنے سے متعلق قانون کے ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ بحران اور کرائسس سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پابندیاں نرم کرنے کا دوسرا مرحلہ منصوبے کے مطابق جولائی کی 1 سے شروع کر دیا جائے گا۔ فلسطینی اراضی کو ضم کر لینے کے اسرائیلی منصوبے کی بین الاقوامی مذمت اور لیبیا میں شہر سرت فیصلہ کن معرکے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور 4 مسلح حملہ آوروں نے آج کراچی کی اسٹاک مارکیٹ پر حملہ کر دیا اور سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مالاوی کے صدر لازاروس شاکویرا کے نام صدارت کا حلف اٹھانے اور جمہوریہ سیشیل کے صدر دانی فاور کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ مالاوی کے صدر لازاروس شاکویرا اور جمہوریہ سیشیل کے صدر کو مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ مالاوی اور جمہوریہ سیشیل کے صدور کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں سماجی دوری کے سسٹم کے مطابق اپنے معمول کے اجلاس میں صحافت، مطبوعات، اشاعت، میڈیا کی سرگرمیوں اور فنون لطیفہ کے امور کو منظم کرنے سے متعلق قانونی ترمیمی بل کی منظوری دیتے ہوئے اس کے بارے میں اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر امور خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کی جانب سے ایک ویڈیو کال وصول کی۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے آج منعقد ہونے والے اس اجلاس میں قطری مالیاتی منڈیوں کی اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب ناصر احمد الشیبی نے قطر کی نمائندگی کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 693 کیسز کی رجسٹریشن کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملک میں اس بیماری سے مزید 1468 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 80,170 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 3 مریض چل بسے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ملک میں لگائی گئی صحت سے متعلقہ پابندیوں کو مرحلہ وار طریقے سے یعنی بتدریج اٹھانے کا دوسرا مرحلہ اب قریب آ گیا ہے، اور پرسوں بدھ کے روز سے یہ پابندیاں ختم کرنے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر قطر کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہے۔
اب کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک میں صحت کے شعبے میں میڈیکل کے پورے سسٹم کی کارکردگی منفرد رہی ہے، اور صحت کے اس چیلنج کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے سوچ و بچار کے بعد اختیار کیے گئے اقدامات اور کوششیں جاری ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا پر قابو پانے کی قطری حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی کی کامیابی پر زور دیتے ہوئے بحرانوں اور کرائسس سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ منصوبے کے مطابق پرسوں 1 جولائی کو بتدریج پابندیاں اٹھانے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ صحت عامہ سے متعلق رپورٹوں اور سماج میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے بارے میں ملنے والے اشاروں کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں جن شعبوں سے متعلق فیصلے کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات یہ ہیں کہ ملک میں 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے محدود تعداد میں مسجدوں کو محدود تعداد ہی کی نمازیوں کی ادائیگی کی نمازیوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ 5 اشخاص کو کسی جگہ اکٹھے ہونے کی اجازت ہوگی۔ سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں 50% ملازمین زیادہ 10 کی تعداد میں ٹریننگ کرنے کی اجازت ہوگی۔ پرائیویٹ کلینکس میں 60% افراد کو جانے کی اجازت دی جائے گی۔ محدود تعداد میں گاہکوں کے لیے محدود تعداد میں ہی ریسٹورنٹس کھولے جائیں گے اور ان کی 60% کیپیسٹی کے مطابق ان ریسٹورنٹس کا رخ کر سکیں گے۔ اسی طرح محدود تعداد کے لیے اور چند گھنٹوں کے لیے ہی لائبریریز اور میوزیمز کھولے جائیں گے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 80,000 سے زیادہ مریض اب صحت یاب ہو چکے ہیں اور روزانہ متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار اور نمبرز بتا رہے ہیں کہ ملک میں صحت کا نظام اور سسٹم باصلاحیت ہے اور قطر اس وائرس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ہیلتھ سسٹم کی اپنی انہی کامیابیوں میں حمد میڈیکل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ یہاں حزم مبیریک جنرل اسپتال میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے شکار ایک مریض کے جسم میں جدید ترین تھولیم لیزر کے ذریعے پتھریوں کو توڑنے کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے، اور دنیا میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن ہے۔ اسی طرح کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے سائنسی اسلوب کے مطابق حمد میڈیکل کارپوریشن اور قطر یونیورسٹی کے میڈیکل اور بائیولوجی کے تحقیقاتی سینٹر کے درمیان بہت کامیاب پارٹنرشپ قائم ہے۔ اور جہاں تک بات ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس کی صورتحال کی، تو اطلاع یہ ہے کہ اب دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 10,250,000 ہو چکی ہے۔ وفات پانے والوں کی تعداد 500,000 سے زیادہ ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,550,000 بتائی جاتی ہے۔ کچھ ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس وائرس کے ساتھ برتاؤ میں اپنی سخت پالیسیوں اور اقدامات پر ہی عمل درآمد جاری رکھیں گے، لیکن کچھ دوسرے ممالک پابندیاں نرم کرنے کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لاطینی امریکہ کے ملکوں میں صورتحال قابو سے باہر ہونے کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ ممالک ایک بند سرنگ میں پھنستے جا رہے ہیں کہ وہاں متاثرین اور مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور وہاں کی صورتحال کی سنگینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو تعداد اور اعداد و شمار سرکاری طور پر بتائے جا رہے ہیں وہ اصل نقصانات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ آسٹریلیا کی وکٹوریہ ریاست 2 ماہ کے اندر اندر وہاں متاثرین کی روزانہ کی تعداد میں اچانک اضافے کے بعد اب دوبارہ پابندیاں لگانے پر غور کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تازہ حالات کے بارے میں خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں حقوق انسانی کے کمشنر
میشیل بیشلے نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کی فلسطینی اراضی کے ایک حصے کو اسرائیل میں ضم کر لینے کے اپنے منصوبے روک دے کہ اس طرح وہاں خون ریز جھڑپیں شروع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن اسرائیلی فوج فلسطینی زمین کو اسرائیل کا حصہ بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد کی تیاریاں کر رہی ہے کہ اس کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے باضابطہ اس منصوبے کا اعلان کر رکھا ہے۔ لیبیا میں ہفتر کی ملیشیا فورسز شہر سرت میں ممکنہ معرکے کی تیاریاں کر رہی ہیں اور بڑی تعداد میں کرائے کے سپاہی اس شہر کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران میں سوڈان کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 120 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو لیبیا میں بھاڑے کے سپاہی کے طور پر کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ دریاسنا لیبیا کی قومی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ شہر سرت کو واپس لینے کا پختہ عزم رکھتی ہے اور وہ کسی بھی فائر بندی کو مسترد کرتی ہے کہ کرائے کے سپاہیوں نے اس شہر اور الجفرا کے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں آج صبح 4 مسلح اشخاص نے وہاں کی اسٹاک مارکیٹ پر حملہ کر دیا، جس کے بعد یہ چاروں حملہ آور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ایک سول باشندے کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے، جبکہ سیکیورٹی کے 3 سپاہیوں کے جاں بحق ہو جانے کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ اس حملے میں بم اور اسٹین گن استعمال کی گئی تھی۔ زخمیوں کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ بلوچستان کی ایک علیحدگی پسند مسلح تنظیم BLA بلوچستان لبریشن آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تنظیم اس سے پہلے بھی وہاں کئی حملے کر چکی ہے اور اسی نے پاکستان میں انفراسٹرکچر کے منصوبے پر کام کرنے والے چینی افراد پر بھی حملہ کیا تھا، اور اسی نے سن 2018 میں کراچی میں واقع چینی قونصل خانے پر بھی دن دہاڑے حملہ کیا تھا، جس میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ فرانس میں کل اتوار کے روز ہونے والے مقامی انتخابات میں صدر ایمانوئل ابھی بائیکاٹ ثابت ہوا ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق وہاں کی گرین پارٹی اشتراکیوں کے ساتھ مل کر متعدد شہروں کی مقامی قیادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے مالاوی اور سیشیل کے صدور کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ مجلس شورا نے صحافت اور مطبوعات کے امور کو منظم کرنے سے متعلق قانون کے ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ بحرانوں اور کرائسس سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پابندیاں نرم کرنے کا دوسرا مرحلہ منصوبے کے مطابق جولائی کی 1 تاریخ سے شروع کر دیا جائے گا۔ فلسطینی اراضی کو ضم کر لینے کے اسرائیلی منصوبے کی بین الاقوامی مذمت، اور لیبیا میں شہر سرت فیصلہ کن معرکے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور 4 مسلح حملہ آوروں نے آج کراچی کی اسٹاک مارکیٹ پر حملہ کر دیا اور سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔